سعودیہ کے بیڈوینز بدو کا بادشاہ بننا ایک سیاسی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے ہزاروں سال پہلے بتا دی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف خدا جانتا ہے، لیکن مجھے کچھ نشانیاں معلوم ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں اس کا تعلق صحابہ سے نہیں بلکہ ہم سے تھا، کیونکہ ان نشانیوں کو صحابہ نے نہیں دیکھا بلکہ آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، وچ مینس جب بچے اپنے والدین سے بہت برا سلوک کریں گے، ان کی ڈس ریسپیکٹ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ننگے پیر والے غریب شیپرز چرواہے اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے، بلکہ اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا۔ اس زمانے میں انہیں بدو بیڈوینز کہا جاتا تھا۔ وہ عرب کے سب سے غریب لوگ تھے جو ہر وقت ٹریول کرتے تھے جیسے خانہ بدوش کرتے ہیں، کبھی ایک جگہ نہیں رہتے، نومیڈکس کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہ بدو اس زمانے میں نہیں بلکہ کئی سو سال تک سب سے غریب لوگ ہی رہے۔ اس لیے صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ بدو کیسے سب سے اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیل گئی اور مسلمان سب سے بڑی سپر پاور بن گئے جو اس وقت کی رومن امپائر اور الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیلنے لگے، لیکن ان کی سب سے زیادہ آبادی عرب میں ہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا لیکن ان کا کلچر بالکل نہیں بدلا۔ لیکن جب 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری دور میں لوگ پرانے زمانے سے نکل کر نئے زمانے انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگے تو عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے بھی مسلمانوں کو ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت سے نئے پروجیکٹ شروع کیے۔ انہوں نے استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی، لیکن اس کے راستے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بیڈوینز ہی تھے۔ ان بیڈوینز نے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو بھی شہید کیا۔ اس کے بعد عثمانی حکومت نے ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور ان کو ایک خانہ بدوش زندگی سے ایک پرماننٹ ایریا میں شفٹ کرنے لگی۔ لیکن بدو کو عثمانیہ دور کی اس ریفارم سے بالکل خوش نہ تھے۔ سعودیہ کے سب سے پہلے بادشاہ ابن سعود نے ان بدو کو اکٹھا کیا اور اوٹومنز کے خلاف ایک فوج بنائی۔ پھر برٹش کی مدد سے اس نے پورے علاقے کو فتح کر لیا جسے اب سعودیہ عرب کہا جاتا ہے۔ پھر جب سعودیہ عرب سے آئل ڈسکور ہوا تو جن بدو کی کوئی اوقات نہ تھی اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان کو پتہ تھا یہ آئل ہمیشہ نہ رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، تو تب ان کی تمام لگژری لائف بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ محمد بن راشد، جن کا تعلق ایک بیڈوینز قبیلے سے ہی تھا، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر بزنس اور ٹورزم کی طرف لے آئے اور بہت تیزی سے دبئی دنیا کی بیسٹ سٹی بن گئی۔ اور کچھ سالوں بعد برج خلیفہ بھی انہوں نے دبئی میں بنایا۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے مصر میں فرعون کے پیرامڈ سب سے اونچی بلڈنگ تھے اور سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل 3800 سال تک رہا۔ پھر یورپ کے ایک چرچ نے یہ ٹائٹل توڑا، پھر 9/11 الفا ٹاور جیسی اونچی بلڈنگز بنی۔ پھر سعودیہ نے بھی دبئی کی طرح مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے دنیا کی چوتھی اونچی بلڈنگ بنائی اور کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، کنگڈم ٹاور جدہ ٹاور، جو برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ انٹرسٹنگ کی بات تو یہ ہے کہ ان بلڈنگز کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے۔ اس کا تعلق بھی بیڈوینز قبیلے سے ہی ہے۔ اس کے بعد دبئی نے بھی ایک اور اونچی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا جو جدہ ٹاور اور برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی۔ آج کل ہر کچھ عرصے بعد اونچی بلڈنگز بنانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون یہ عرب کنٹریز ان بلڈنگز کی ہائٹ بھی نہیں بتا رہے کہ دوسرے عرب کنٹریز ان سے آگے نہ نکل جائیں۔ عرب میں بہت تیزی سے اونچی بلڈنگز بنانے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے اور آلموسٹ ان سب پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہی شامل ہیں جن کا تعلق ان بیڈوینز قبیلے سے ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ ننگے پیر غریب بدو ایک دن دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز بنائیں گے، اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی یہ نشانی کو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سبسکرائب